बिजली सिर्फ महंगी नहीं, बहुत ज्यादा महंगी। नेपरा ने महंगाई की पिसी आवाम को शदीद झटका दे दिया। बिजली एक बार फिर 4 रुपए 12 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफे में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और बकाया जात की मद में वसूलियात शामिल। मौजूदा इजाफा सार्फिन से रवा माह के बिलों में वसूल किया जाएगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 9 मई को हसास इदारे के दफ्तर पर हमले का मामला। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने पीटीआई की आला और मुकामी क़यादत समेत 45 मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुलजिमान में बानी पीटीआई असद कैसर, असद उमर, फवाद चौधरी, जरताज गुल शामिल। सदर पीटीआई वेस्ट पंजाब फैजुल्ला कमोका, फरूख हबीब, लतीफ नजर गुज्जर, शहबाज गिल, कलीमुल्ला कमोका, असद महमूद समेत दीगर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए। इंतखाबी मुआरका आरआई का अगला राउंड। किसी को कागजात नामजदगी की मंजूरी तो किसी को मुस्तरद होने पर एतराज। अपीलें दायर की गई, कई मंजूर हुई, नोटिस भी जारी कर दिए गए। मुस्तरद उम्मीदवारों की फिर से इंतखाबी दौर में शामिल होने की तगदौ जारी। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलों पर समाअत, कागजात मंजूर या मुस्तरद का फैसला होगा। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों का मामला। फैसलाबाद से साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासरो, हाफिज मुमताज अहमद और मलिक उमर फारूक की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। अपीलों पर हाई कोर्ट के जस्टिस सज्जाद अहमद समाअत करेंगे। झंग के 2 हलकों पीपी 130 से अमीर अब्बास सियाल और एनए 109 से राशिदा याकूब की अपीलों पर जस्टिस असजद गिराल समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसलाबाद में कौमी असेंबली के 10 हलकों में वोटर्स की तादाद की तफसीलात जारी कर दी। जिला भर में वोटों की मजमूई तादाद 52,97,000 है। समुंदरी का एनए 98,5,79,000 वोटों के साथ सबसे बड़ा हल्का करार पाया। एनए 99 डिशकोट के सबसे कम 4,91,437 वोट हैं। फैसलाबाद डिवीजन में आम इंतखाबात में पोलिंग स्टेशनों के लिए इस्तेमाल होने वाले दर्जनों सरकारी स्कूल 4 दीवारी से महरूम। जिला फैसलाबाद के 25, समुंदरी के 11, तहसील सदर के 15 स्कूल 4 दीवारियों से महरूम निकले। 4 दीवारियों के लिए 25 करोड़ के फंड्स दरकार। महकमा तालीम ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से फंड्स मांग लिए। फैसलाबाद में 3,687 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। रजाना में आम इंतखाबात 2024 की गहमा गहमी जोर पकड़ने लगी। उम्मीदवार बराए कौमी असेंबली चौधरी जुनेद अनवर की रजाना के इलाके महोटियां वाला 268 में आमद। उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली अयूब खां गाधी, मसूद खां गाधी, मियां मोहम्मद रफीक समेत दीगर हमरा थे। उम्मीदवारों का पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। सियासी रहनुमाओं ने डेरा इमरान महोटा पर फरूख इकबाल समेत दीगर से मुलाकात की। कमालिया में बड़े सरमायादारों, जागीरदारों और वडेरों के दरमियान एक मेहनत कश भी इंतखाबी दंगल में कूद पड़ा। अवामी तहरीक ने घरों में रंगो रोगन करके रोजी कमाने वाले सज्जाद मसूद को सूबाई असेंबली के लिए पार्टी टिकट जारी कर दिया। सज्जाद मसूद साथ इलेक्शन कैंपेन में भी मसरूफ, कहते हैं कि शहरी मौका दें, दिन रात खिदमत करूंगा। तोबा टेक सिंह में उम्मीदवारों ने इलेक्शन से पहले अपना अपना मंशूर पेश कर दिया। एनए 106 से कौमी असेंबली के उम्मीदवार जुनेद अनवार, नीलम जब्बार और चौधरी तनवीर ने प्रेस क्लब में सहाफियों को अपने मंशूर से आगाह किया। पीने का साफ पानी अव्वलीन तरजीह, इलाके की तामीर और तरक्की और खवातीन के लिए आवाज बुलंद करने का आज़म। फैसलाबाद में सुई गैस गायब होना मामूल बन गया। घरेलू सार्फिन गैस की लोड शेडिंग से परेशान। वहीद गार्डन और मुल्हिका इलाकों में गैस लोड शेडिंग ने मकीनों की जिंदगी आसान बना दी। खवातीन कहती हैं कि बढ़ती महंगाई के साथ सुई गैस की लोड शेडिंग ने जिंदगी मुहाल कर दी। 2 वक्त का खाना तक बना नहीं सकते। हुकूमत बता दे कि कब तक ऐसे चलेगा। चिनियोट में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही बीमारियां फैलने लगी। सीने के इंफेक्शन के मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफा। बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा मुतासिर। दूसरी जानिब खुश्क सर्दी से बच्चों को नमूनिया के जानलेवा हमले का खदशा। डीजी हेल्थ पंजाब ने महकमा सेहत इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। एंटीबायोटिक अद्वियात समेत दीगर की तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी।
کورونا کے نئے وائرس JN1 نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ملک بھر کے ایئرپورٹس پر بیرون ملک سے آنے والی 2% مسافروں کی اسکریننگ کی جائے گی۔ NCOC نے کورونا ٹیسٹ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصل آباد ایئرپورٹ پر بھی بیرون ملک سے آنے والے 2% مسافروں کے کورونا ٹیسٹ دوبارہ کیے جائیں گے۔ فیصل آباد مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اسسٹنٹ نے ماں بچہ صحت پروگرام کے ماتحت کام کرنے والے 5 بنیادی مراکز صحت کو فیل قرار دے دیا۔ LHP اور آیا تعینات نہ ہونے کے سبب متعلقہ علاقے میں حاملہ خواتین کو ڈلیوری کی سہولت نہ مل سکی۔ تحصیل تانیہ والا کے 3 اور سمندری کے 2 بنیادی مراکز صحت شامل ہیں۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے محکمہ صحت کو رپورٹ جاری کر دی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جنگ کی CT اسکین مشین یا مسائل کا گڑھ۔ مشین مرمت ہوئی تو بیٹریاں جواب دی گئیں۔ ہسپتال انتظامیہ اور آؤٹ سورس کمپنی کے درمیان تنازع۔ کمپنی کا نئی بیٹریاں لگوانے کا مطالبہ، ہسپتال انتظامیہ نے انکار کر دیا۔ CT اسکین مشین کی بندش نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی۔ کپاس کی ملکی پیداوار 81 لاکھ بیل سے تجاوز کر گئی۔ ایک سال میں پیداوار میں ریکارڈ 77% اضافہ۔ آل پاکستان کاٹن جرنلز ایسوسی ایشن نے گزشتہ سال دسمبر کے اختتام تک کا ڈیٹا جاری کر دیا۔ پنجاب 40 لاکھ 78 ہزار جبکہ سندھ 40 لاکھ 92 ہزار سے اوپر گیا۔ 2 لاکھ 92 ہزار بیل آمد ہوئی۔ سابق صدر چیمبر ضیاء علمدار کہتے ہیں اچھی پیداوار سے ٹیکسٹائل کو بھی فائدہ ہوا۔ کپاس کی ملک کی پیداوار میں اضافے اور ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی کے باوجود دھاگا سستا نہ ہوا۔ کپڑے کی صنعت سے منسلک صنعت کاروں نے دھاگے کی 30% سستا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صنعت کار کہتے ہیں کہ وسکوس، پولیسٹر، بابن، پشم اور دیگر تمام کوالٹی دھاگوں کی قیمت 30% تک کم کی جائے گی تاکہ مہنگائی کے دور میں فیکٹریاں بحال رکھی جا سکیں۔ جنگ سٹی کے سیوریج مسائل ختم کرنے کے لیے 2 برساتی نالوں کا منصوبہ۔ بھاری مشینری سے کام جاری۔ منصوبے کے فعال ہونے سے ہلال احمر ہسپتال، پارکنگ شیڈ اور مجوزہ باغ جناح کے اطراف سے سیوریج کے پانی کی نکاسی ممکن ہو سکے گی۔ آدیوال چوک سے جنگ سٹی تانگا اڈا تک بحالی کا کام ہو سکے گا۔ فیصل آباد کا نشاط آباد روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ آئے روز حادثات معمول بن گئے۔ شہری پریشان، کہتے ہیں کہ عرصہ دراز سے سڑک کی یہی صورتحال لیکن ضلع انتظامیہ کی توجہ نہیں ہے۔ کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ فیصل آباد کی رہائشی اسکیم 238 ستیانہ روڈ کی PC1 کا معاملہ پھر اٹک گیا۔ DG ہاؤسنگ کو 1 ماہ قبل بھیجے گئے PC1 پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ جنگ میں 2 کروڑ سے زائد فنڈ سے چناب پارک اور امجد مجید پارک کی بحالی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے کام مکمل کرنے کے لیے 1 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی۔ جاگنگ ٹریک، جھولے، پھول اور پودے بھی لگیں گے۔ توبہ ٹیکسنگ میں اسسٹنٹ کمشنر بلاول علی ہنجرہ کی ناجائز قابضین کے خلاف کارروائی۔ چک نمبر 270، 187 اور چک 271 گاہ پے میں کروڑوں روپے مالیت کا 350 کنال زرعی رقبہ واگزار کروا لیا گیا۔ چنیوٹ میں تجاوزات کے خلاف اندرون شہر میں آپریشن، تجاوزات میں شمار 2 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ جنگ میں محکمہ خوراک کی جانب سے شہریوں کو آٹے کی وافر فراہمی کے حوالے سے کریک ڈاؤن۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ فیصل آباد ڈویژن اعجاز سیال نے دکانوں پر آٹے کی فروخت کا جائزہ لیا۔ فلور ملز میں آٹے کی ملاوٹ بارے بھی چیکنگ کی گئی۔ فلور ملز میں ملاوٹ روکنے کے لیے فوڈ انسپیکٹر کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئیں۔ چنیوٹ میں کھاد کی عدم دستیابی، وکلاء بھی کسانوں کی حمایت میں سامنے آ گئے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی ہڑتال، وکلاء عدالتوں میں پیش نہ ہوئے۔ سیکرٹری بار شاہد یعقوب کہتے ہیں چنیوٹ میں یوریا کھاد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر اشفاق احمد کا کھاد سیل پوائنٹ کا دورہ، وکلاء ہڑتال کو الیکشن سٹنٹ قرار دے رہے۔ بولے وکلاء اپنے الیکشن کے لیے ہڑتال پر ہیں، کسی جگہ بھی کھاد کی کمی نہیں۔ توبہ ٹیکسنگ میں شدید سردی کے دوران اسٹیشن پر مسافروں کے لیے کھلے آسمان تلے ٹرین کا انتظار مشکل مرحلہ بن گیا۔ مسافر فیملیز کے ساتھ سخت سردی میں ٹکٹنے پر مجبور۔ دوسری جانب پاکستان قراقرم، شالیمار، ملت اور رحمان بابا ایکسپریس کا سٹاپ 5 منٹ سے کم کر کے
2 منٹ کر دیا گیا۔ مسافروں کے لیے 2 منٹ میں ریل گاڑی پر سوار ہونا اور اترنا مشکل ہو گیا۔ فیصل آباد میں سردی کی شدت بڑھتے ہی ایک طرف گیس مہنگی تو دوسری طرف گیس پر چلنے والے چولہے، ہیٹر، گیزر اور سلنڈر بھی مہنگے ہو گئے۔ چولہے اور ہیٹر کی قیمت 300 سے 500 روپے تک بڑھ گئی۔ گیزر بھی 1 سے 5,000 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ گیس سلنڈر کی قیمت میں 200 سے 1,000 روپے تک کا اضافہ ہو گیا۔ قیمتوں میں اضافے سے تاجر بھی پریشان، کہتے ہیں گاہک قیمت سن کر واپس چلے جاتے ہیں۔ زرعی صارفین کے لیے فیسکو سے خوشخبری، 53,000 ٹیوب ویل کنیکشنز کے بجلی بلوں میں توسیع، صارفین 10 جنوری تک کی توسیع حاصل کر سکتے ہیں۔ گروپ 1 اور 101 کی جانب سے ڈسٹرکٹ 1 ہسپتال ایکسپریس وے ڈیلر مارکیٹ کی افتتاحی تقریب، رجسٹرڈ ڈیلرز کی کلائنٹس کے ہمراہ شرکت، رجسٹرڈ ڈیلرز میں رجسٹریشن سرٹیفکیٹس تقسیم۔ چیف کمشنر آفیسر عاصم افتخار نے کہا تھا کہ ڈسٹرکٹ 1 فیصل آباد نے شاندار منصوبہ شروع کیا، ڈیولپمنٹ کا کام تیزی سے جاری ہے۔ فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو ممبر قرۃ العین کو فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں بطور نائب صدر منتخب کر لیا گیا۔ قرۃ العین کے اعزاز میں تقریب، FCCI صدر ربینہ امجد نے کہا، سینئر نائب صدر تصغیرہ تجمل، صوبیہ عقیل، نجمہ افضل، فردوس رائے، سمیہ طاہر، تخمینہ پاشا، صدف شوکت نے شرکت کی۔ چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی کرسٹینا بیرسٹر، عائشہ مسعود۔